دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر ماں عظیم ہے۔ ہر انسان کے لیے موجود انسانوں میں سے اپنی ماں ہی سب سے زیادہ پیاری اور عظیم ہوا کرتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ صرف میری ماں جنہیں ہم بیبے کہہ کر پکارتے تھے نہیں، بلکہ ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تاہم میرے لیے میری بیبے کئی حوالوں سے خاص اور منفرد تھی۔ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور جو کچھ بھی ہوں یہ سب کچھ رب العالمین کے کرم اور بیبے کی دعاؤں کا مرہون منت ہے۔ مجھ میں کوئی کمال نہیں، میری ہر خامی میری اپنی ہے، اور کوئی خوبی ہے تو وہ رب العالمین کے کرم اور اس ماں کی دین ہے۔ اس وقت جو کچھ ہے اس کا میں اہل تھا اور نہ مستحق، اس کا سوچا تھا اور نہ اس کے لیے کوئی پلاننگ کی تھی۔ رزق، عزت، شہرت، تعلق اور لوگوں کا پیار سب میرے تصور اور استحقاق سے ہزاروں گنا بڑھ کر ملا، اور یہ سب کچھ ان کی تربیت، قربانیوں اور دعاؤں کی برکت ہے۔ میرے والد اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے ایک زمیندار تھے۔ تنگ دستی تھی اور دیہاتی زندگی کی مشقتیں بھی۔ میں بہت چھوٹا تھا کہ والد صاحب کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یوں میری ماں کو باپ کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنی پڑی۔ اس کے بعد کے 4 عشروں کی زندگی انہوں نے ہمارے لیے قربان کر دی۔ اپنی حیا و عفت کی بھی رکھوالی کی، اور بچوں کی عزت و تربیت کی بھی نگرانی کی۔ خود پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن ہمیں پڑھایا۔ سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں کہ اس عمر میں شوہر کی جدائی کی شکار ہو جانے والی سیدھی سادھی قبائلی، دیہاتی، نمازی، پردہ دار اور مشرقی و قبائلی روایات پر سختی سے کاربند خاتون نے یہ سب کچھ کیسے ممکن بنایا، اور ایسا کرتے وقت وہ کن اذیتوں، مشقتوں اور کرب سے گزری ہوں گی۔ پھر یہ کہ ہم آسان اولاد کے زمرے میں بھی نہیں آتے تھے۔ سب سے بڑے بھائی اور بڑی بہنوں نے تو اس وقت اپنے حصے کی قربانی دے کر بیبے کا ہاتھ بٹھایا، لیکن میں ان کے لیے سب سے مشکل اور ناقابل کنٹرول بچہ بنا رہا۔ دوران اسکول 8ویں جماعت میں تھا کہ طلبہ سیاست شروع کی۔ تب لڑائی جھگڑے اس سیاست کا لازمی حصہ تھے، بلکہ میں جس تنظیم سے وابستہ تھا تو اس میں افغانستان کی جنگ میں شمولیت کے مرحلے بھی آتے رہے۔ شعور کی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا کہ میں جب کالج جاتے ہوئے کبھی کبھی کتابوں کے ساتھ پسٹل سمیت گھر سے نکلتا تو نہ جانے گھر واپسی تک میری ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، نہ جانے ان دنوں وہ کس کرب سے گزری ہوں گی کہ جب میرا میٹرک کا نتیجہ آ رہا تھا تو میں ان کی اجازت کے بغیر افغانستان کے صوبے کونڑ کے پہاڑوں میں بیٹھا تھا، اور بیچاری والدہ کو کوئی علم تک نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں یا مردہ۔ لیکن اس عظیم ماں کی عظمت دیکھیں کہ میری طرف سے اتنے دکھ ملنے کے باوجود ہر مرحلے پر دعاؤں کا حصار بنا کر وہ میرے لیے ڈھال بنی رہیں۔ مجھے ان کی دعائیں کئی مرتبہ موت کے منہ سے نکال لائیں۔ ایک ساتھی اور گواہ سہیل قلندر تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن احمد گل اور عارف خان جیسے دوست زندہ اور شاہد ہیں کہ کس طرح ہمیں مارنے کے لیے ننگرہار صوبے میں جہاز سے گرایا گیا نیپام بم اس ماں کی دعاؤں نے ڈھال بن کر پھٹنے نہ دیا، اور ہم معجزانہ طور پر زندہ بچ گئے۔ میدان صحافت میں قدم رکھا تو نظریاتی اور کئی دیگر حوالوں سے سوچ یکسر بدل گئی تھی، لیکن پنگے لینے کی عادت کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی۔ ابتدائی ایام میں افغانستان میں طالبان نے اپنے دوست اعظم خان سمیت قیدی بنایا۔ پاکستان میں کسی کو خبر نہ تھی، اور حالات ایسے بن گئے تھے کہ جن طالبان کی تحویل میں تھا انہوں نے کسی صورت مجھے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ جسمانی ٹارچر برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ میں ہر روز ہر لمحہ اپنے ذبح ہو جانے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہاں اللہ رب العالمین نے اس ماں کی یاد مجھ پر اس حد تک طاری کر دی کہ موت کا خوف ہی ختم ہو گیا،
اور پھر چند روز بعد ایک بار پھر ان کی دعائیں مجھے وہاں سے زندہ نکال لائیں۔ بطور صحافی کئی حوالوں سے اسٹیبلشمنٹ اور ہواؤں کے مخالف سمت چلا، انتہا پسند گروپس کا ٹارگٹ رہا۔ شاید ہی کوئی حکومت ایسی گزری ہو کہ جس سے لڑا نہیں، لیکن ان کی محبتوں اور دعاؤں کا حصار مجھے بچاتا اور سرخرو کرتا رہا۔ اللہ کے کرم اور ماں کی ان سختیوں، مشقتوں اور دعاؤں کے طفیل اچھا وقت آیا، رزق کے ذرائع وسیع ہو گئے، عزت ملی، شہرت ملی، وسائل ملے، تو ان کو بیماریوں نے آ لیا۔ 2008 میں دل کا پہرا دوڑا پڑا، 22 سال سے شوگر کا مرض، پھر دیگر امراض ساتھ ملتے گئے، اور پچھلے 2.5 سال سے بستر پر یا پھر اسپتال۔ بعض لوگ حیران تھے کہ سلیم ہر وقت ماں کا ورد کیوں کرتا ہے، تو اس کی ایک وجہ تو میرے لڑکپن اور جوانی کی وہ خفت اور احساس گناہ تھا، جس کی وجہ سے میں دانستہ یا نادانستہ ان کے دکھوں میں اضافے کا موجب بنا تھا، اور گزشتہ 20-22 سال اپنا فرض نبھانے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کی تلافی کی بھی کوشش کرتا رہا۔ لیکن ظاہر ہے 100 زندگیاں مل جائیں تو بھی ان کے حق کا 1000واں حصہ ادا نہیں کر سکوں گا۔ تاہم ان کی عظمت ملاحظہ کیجئے کہ اپنی طویل ترین علالت کے دوران خود تکلیف میں رہ کر انہوں نے بہوؤں اور بیٹے بیٹیوں کو اپنے گناہ بخشوانے کے خوب مواقع بھی فراہم کیے۔ یہ بھی ان کی برکت تھی کہ اللہ نے میرے ذہن میں یہ وہم بٹھا دیا کہ ادھر میں اسلام آباد سے نکلا نہیں اور ادھر انہیں کچھ ہوا نہیں۔ چنانچہ اللہ نے مجھ سے یہ ناقابل عمل کام کروایا کہ گزشتہ پورے سال کے دوران مجھ جیسا بے قرار انسان بھی ایک رات کے لیے بھی اسلام آباد سے باہر نہیں نکلا، اور الحمدللہ پورا سال بغیر کسی ایک دن یا رات کے وقفے کے ان کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا۔ لیکن جہاں تک ماجی کا تعلق ہے تو زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے اپنی سہولت کے لیے کوئی چیز طلب نہیں کی۔ ہم بہن بھائیوں اور بہوؤں سے ان کی ڈیمانڈ یا غصہ نماز، روزے، باہمی اتفاق اور اس طرح کی باتوں سے ہی متعلق تھا۔ حساس اتنی تھی کہ خاندان سے باہر کسی دوست کی طرف سے کوئی تحفہ بھی گھر آتا تو وہ یہ کوریدتی کہ کہیں بچوں نے رشوت تو نہیں لی۔ جنازے کا وقت صبح سویرے رکھ کر رات کو دانستہ لیٹ ٹویٹ کیا تاکہ جنازے میں رش نہ بڑھے، لیکن وہ ایسی بابرکت تھی کہ پھر بھی ہزاروں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی اور تعزیت کے لیے آئے۔ ملک نہیں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں جس بڑے پیمانے پر ان کے لیے دعاؤں اور ختم القرآن کا اہتمام ہوا وہ میرے لیے بھی حیران کن اور ناقابل تصور تھا۔ مذہبی اور نظریاتی حوالوں سے ارتقائی سفر طے کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو اب صرف مسلمان سمجھتا ہوں اور خود کو کسی مسلک، فقہ یا فرقہ سے منسلک نہیں سمجھتا۔ دوسری طرف کم و بیش ہر مذہبی جماعت اور فرقے کو میں نے وقتاً فوقتاً ناراض کیا، لیکن ان کی برکت دیکھ لیجئے کہ ایک طرف جماعت اسلامی اور JUI کے درجنوں مدارس اور مجالس میں ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہوا، تو دوسری طرف ایسے لوگ تعزیت کے لیے آئے کہ شاید وہ میرا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں نے پچھلے 20 دنوں میں مسلکی، سیاسی اور نظریاتی حوالوں سے متضاد اور متصادم لوگوں اور جماعتوں کو ان کی ذات پر اکٹھے دیکھا۔ پیر نقیب الرحمان صاحب کی عیدگاہ شریف سے لے کر کراچی کے مدنی چینل کے دعوت اسلامی کے مرکز تک میں ان کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعائیہ مجالس کا اہتمام ہوا۔ سلیم صافی صاحب، ان کی والدہ محترمہ، ان کے سسر محترم کے ایصال ثواب کے لیے تیرے حضور یہ تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں۔ اے کریم، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کا صدقہ، پاک دربار کا صدقہ کرم فرما، احسان فرما، ان کی والدہ ماجدہ اور ان کے سسر محترم کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، آگے کی تمام منازل آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔
اے کریم کرم فرمائے قبلہ صافی صاحب ان کے پورے خاندان کو اپنی حفاظت پہ رکھ، صبر عطا فرما، صبر پہ اجر عظیم عطا فرما یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیم خان صافی کی امی جان کو غریق رحمت فرما۔ اے اللہ پاک ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ چھپے ظاہر جانے انجانے ہونے والے سب کے سب گناہ بخش دے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کی قبر خوابگاہ بہشت بنے، رحمت کے پھولوں سے ڈھکے، تا حد نظر وسیع ہو۔ یا اللہ پاک قبر نور مصطفیٰ کے صدقے تا حشر جگمگاتی رہے، قبر کی وحشت، تنگی، گھبراہٹ سب دور ہو۔ ایک طرف مولانا صوفی محمد کے صاحبزادوں نے اپنے گھر پر ان کے لیے ختم قرآن کا اہتمام کیا، تو دوسری طرف ملالہ یوسفزئی اور ان کے والدین برطانیہ میں ان کے لیے دست بدعا تھے۔ مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب کے مدرسہ جامع خالد بن ولید میں ان کے لیے ختم قرآن اور دعائیں ہوتی رہیں، تو گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان تک میں ایسے لوگوں نے ختم قرآن کیے کہ جن سے میں پہلے سے متعارف بھی نہیں تھا۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کے پنجپیر کے مدرسے، جہاں ہر سال رمضان میں ہزاروں لوگ ان کے بیٹے مولانا طیب طاہری کے درس قرآن میں شریک ہوتے ہیں، وہاں ان کی مغفرت کے لیے بار بار ہاتھ بلند ہوتے رہے۔ کئی مواقع پر میرے غریب خانے پر اہل سنت اور اہل تشیع کے رہنما ایک ساتھ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہوئے پائے گئے، تو دوسری طرف جاوید احمد غامدی اور ریحان یوسفی جیسے لوگوں کے گھروں پر بھی ان کی مغفرت کے لیے دعائیں ہوتی رہیں۔ سلیم صافی صاحب کی والدہ کی مغفرت کے لیے ہم دست بدعا ہیں۔ ان کو اس کا پورا احساس تھا اور قدم قدم پر وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ میری ماں کی دعائیں ہیں جو میری ترقی کا باعث بھی بنی ہیں، میرے علم میں ترقی، میرے عمل میں ترقی، میرے مقام میں ترقی۔ ہر سعادت مند بچے کو ایسے ہی سوچنا چاہیے۔ ان کی والدہ ظاہر ہے کہ دین سے بھی محبت رکھتی تھیں اور یہ سمجھتی تھیں کہ جو ہماری روایات ہیں ان کے تحت ایک دینی زندگی کیا ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی نصیحت کرتی تھیں۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے حسنات کو قبول کرے۔ آمین۔ ہمارے بہت ہر دل عزیز ہمارے سینئر بھی ہیں اور بہت اچھے ہمارے کہہ لیجیے بڑے بھائی ہیں، دوست ہیں، جناب مشہور صحافی پاکستان کے جناب سلیم صافی صاحب، ان کی والدہ گرامی انتقال فرما گئی ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ وقت فجر ہے اور وقت دعا ہے، تو دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سلیم صافی صاحب کو اور ان کے سارے جو خانوادہ ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے انشاءاللہ، اور ان کی والدہ گرامی کی آگے کی منازل بہت آسان فرمائے انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ کئی سکھ اور ہندو رہنما بھی ان کی تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ کشمیری مرد حریت سید علی گیلانی کی شکل دیکھنے اور آواز سننے کے لیے میں خود 2 سالوں سے تڑپ رہا تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان کے نمائندے عبداللہ گیلانی اپنا موبائل مجھے تھما کر کہنے لگے کہ گیلانی صاحب آپ سے تعزیت کرنے چاہتے ہیں۔ ویڈیو کال کے ذریعے دوسری طرف زندگی کا بیشتر حصہ انڈین عقوبت خانوں میں گزارنے والے ضعیف سید علی گیلانی کو مشکل سے بات کرتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی بیبے کا غم بھول گیا۔ اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے، ہم دعاؤں میں مستقل آپ کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ ہمارے سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ بیبے کے فخر، زہد اور بے غرضی کی برکت تھی کہ میرے دائیں طرف بیٹھے منظور پشتین اور بائیں طرف بیٹھے صادق سنجرانی ایک ساتھ فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے خانہ کعبہ کے دروازے عام مسلمانوں کے لیے بند ہیں اور محدود تعداد میں مخصوص لوگوں کو ان دنوں وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، لیکن 3 اشخاص نے وہاں سے رابطہ کر کے ان کے لیے خانہ کعبہ میں اپنی کی گئی دعاؤں سے مجھے آگاہ کیا۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اتنے بڑے پیمانے پر قرآن خوانی اور ان غیر معمولی دعاؤں کی برکت سے
اللہ نے ہم سب اہل خانہ کو اس عظیم سانحے کو ہمت کے ساتھ سہنے کی توفیق تو بخشی، لیکن میں اس سانحہ کے تناظر میں 3 التجائے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میری ماں کے درجات کی بلندی اور میرے پورے خاندان پر ان کی برکتوں کے سائے کے تسلسل کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بند نہ کیجیے۔ دوسری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ماں باپ زندہ ہے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ جنت تو ان کے قدموں تلے ہے ہی، لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اپنی دنیا بھی سنوارنا یا ذہنی سکون حاصل کرنا چاہتے تو ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائے۔ کورونا کی وبا نے ہم سے بہت سارے بزرگ چھین لیے، اس لیے جو سلامت ہے ان کا خصوصی خیال رکھیے۔ جو لوگ خود عقیدے کی مضبوطی یا پھر کسی سازشی تیوری پر یقین کی وجہ سے کورونا سے نہیں گھبراتے، وہ اپنی نہیں تو ان بزرگوں کی خاطر کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں، جس کا واحد رستہ احتیاط ہے۔ اور یہ بھی میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ احتیاط سے بچاؤ ممکن ہے۔ میری والدہ کی رحلت براہ راست کورونا کی وجہ سے نہیں ہوئی، لیکن بالواسطہ کورونا کا کردار ضرور رہا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 1 سال تک احتیاطی تدابیر کی وجہ سے ہم انہیں اور اپنے آپ کو کورونا سے محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ احتیاط کے ذریعے اپنے آپ کو بھی کورونا کی وبا سے بچایا جا سکتا ہے اور اپنے بزرگوں کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ مارچ کے مہینے میں ہمیں کچھ گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑا، جس کی وجہ سے میرے چھوٹے بھائی رشید صافی، ان کی اہلیہ، خود میں اور میری اہلیہ بھی کورونا کی وبا کے شکار ہوئے۔ بڑے بھائی اور ان کی فیملی چونکہ گاؤں میں ہیں تو ہم یہی 4 لوگ 2 سال سے بستر پر بڑی امی کے ساتھ رہتے اور ہم وقت ان کی نگرانی کرتے۔ کورونا نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا، لیکن ہم سب کو زندگی میں پہلی بار 10-12 دن تک ماں کو گلے لگانے سے باز رکھا۔ اس کو امی جی نے ایسے دل پہ لیا کہ ان 10 دنوں میں ان کی معمول کی بیماریوں میں غیر معمولی شدت آ گئی اور ہمیں انہیں حسب روایت کلثوم ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ 1 ہفتہ تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد اسٹروک کی وجہ سے وہ ہمیں چھوڑ کر خالق حقیقی کے پاس چلی گئیں۔ اس لیے میری ہر پاکستانی اور پاکستان سے باہر رہنے والے ہر قاری سے یہ گزارش ہے کہ کورونا کو انسانیت کا قاتل سمجھے اور اپنی نہیں تو ان بزرگوں کی خاطر احتیاط سے کام لیں۔ حکومت اچھا کرے یا برا، اس معاملے میں سیاست سے بالاتر ہو کر ماسک اور سماجی فاصلے کا خیال رکھیں۔ بزرگوں کو ہنگامی طور پر ویکسین لگائیں اور خود بھی ویکسین لگانے میں دیر نہ کریں۔ جہاں تک اپنا تعلق ہے تو اقبال کی طرح مجھے بھی اپنی بیبے کے بارے میں یہ احساس کہا جا رہا ہے کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔